السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے وی لاگ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک نئی ویڈیو ہے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج زبردست ویڈیو ہے، زبردست خبر ہے، آپ نے سن لی ہوگی، لیکن میں ذرا آپ کو ریمائنڈر کروانا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت بڑا کھڑاک کیا ہے، اور کھڑاک اتنا بڑا زبردست ہے، وہ کھڑا کیا ہے جس کے لیے 14 مہینے اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے اس پاکستان کے ضائع کیے، قوم کے ضائع کیے، لوگوں کے ضائع کیے، وہ کھڑاک ہے جناب۔ اور جس مقصد کے لیے یہ لوگوں نے 16 مہینے اپنی گورنمنٹ کی اور اپنے آپ کا بیڑا گرک کر لیا، اپنی سیاست کا بیڑا گرک کر لیا، اور ساتھ ساتھ اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا، اور ساتھ ساتھ جناب ہمارا تمہارا بجلی کے بلوں کی صورت میں، پٹرول کی قیمتیں بڑھ جانے کی صورت میں، آٹے کی قیمت بڑھ جانے کی صورت میں، چینی کی قیمت بڑھ جانے کی صورت میں ہمارا اور تمہارا بھی کباڑا کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ آج کھڑا کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس کی امید کی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس بندیال صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا، وہ کیس تھا عمران خان نے کیا تھا نیب ترامیم کا، کہ نیب میں ترامیم کی گئی تھی، نیب کے قانون تبدیل کر دیے گئے تھے، نیب کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے کیسز کو فارغ کرنا، اپنے کیسز کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یوں وہ انہوں نے ان ترامیم کی تھی قانون کے اندر، نیب کے اندر، تو اس سے ان کے سارے مقدمہ جو ہے وہ واپس فارغ ہو گئے تھے، ڈسٹ بن میں چلے گئے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ پھر انشاءاللہ ٹیبل پہ آئیں گے، اور وہ بحال ہو گئے ہیں اسی طرح۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، خبر ہے جناب، 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے ملک میں آنا تھا، لیکن اب یہ خبر سن لیں کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اب میاں نواز شریف نہیں آئیں گے۔ جو میرے بھائی ان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو معلومات دے رہا ہوں کہ وہ تیاری نہ کریں، وہ نہیں آئیں گے اب، کیونکہ نیب قوانین بحال ہو چکے ہیں، ان کے تمام مقدمات بحال ہو چکے ہیں، اور اس بحالی کی صورت میں وہ اس ملک میں نہیں آئیں گے۔ اور آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب ترامیم یہ کیوں کی تھیں، کیسے کی تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، آپ لوگ اویئر ہیں کہ عمران خان کے دور میں ان لوگوں پہ کے مقدمات کیے ہوئے تھے، کچھ پہلے سے موجود تھے، ان لوگوں نے اپنے مقدمات اس نیب ترامیم کے ذریعے واپس کر لیے تھے، اور اپنے آپ کو یوں کہیں کہ این آر او دے دیا تھا، لیکن وہ این آر او اب نہیں رہا، اب یہ ترامیم بحال ہو گئی ہیں، اسی طرح کیسز جو ہیں وہ ہوں گے، ان کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی گرفت میں آ چکے ہیں، پھر سے آ چکے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ آج کچھ نہ کچھ ہمیں، پوری قوم کو عدلیہ پہ بھروسہ ہوا ہے کہ عدلیہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے، یقیناً کرے گی۔ عدلیہ پہ ہمیں پہلے بھی مان تھا، اب بھی مان ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ادارے ہیں، یقیناً ہمارے ادارے اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جیسے کپتان کہتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، بکری چور، اس طرح چھوٹی چھوٹی چوریوں کے، موبائل چور، اس طرح چھوٹی چھوٹی چوریوں کے لوگ جیلوں میں ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ملک لوٹا ہے، جو ملک کا بہت بڑا پیسہ لوٹ کر یہاں سے لے کے جا چکے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں جناب۔ یہی ہے ترامیم، نیب کی ترامیم اس لیے کی تھی۔ اور یہ آپ کو اور بات بتا دوں کہ یہ لوگ صرف اور صرف، ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگ ذلیل ہوں گے، لیکن اس حکومت 16 مہینے گورنمنٹ لینے کا مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیں، نیب کے پر کاٹ دیں، نیب کی ترامیم کر کے اس کو جلا دیں، اس محکمے کو ختم کر دیں، بلکہ ختم نہ کریں، اس کے پر ہی کاٹ دیں، تاکہ یہ اتنے جوگا ہی نہ رہے کہ وہ ہم سے حساب لے
اور ہم پہ جو ہے وہ قوانین کیا اطلاق ہو اور ہمیں سزائیں ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ شہباز شریف کے اوپر 15 یا میرے خیال 12 یا شاید 15 ارب کا کیس تھا، دوسرے دن فرد جرم لگنی تھی، اور ادھر دوسرے دن جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم کا حلف لے رہا تھا۔ اب جب پراسیکیوشن ہوئی عدالت میں تو جج صاحب نے کہا کدھر ہے ملزم، تو کہا گیا کہ آج جی وہ مصروف ہیں، وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے پاکستان کی، اور جو انہوں نے حلف اٹھوائے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جنہوں نے یہ سارے یہ بانمتی کا کنبہ اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اس کا نام ہے پارلیمنٹ، اس کا نام ہے وزیر اعظم ہاؤس۔ اسی طرح پوری کی پوری کابینہ، میں نے 3 نام بڑے لیے ہیں جن میں آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، اسی طرح اور بھی بڑے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری کابینہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پوری کابینہ اب انہی جو نیب کی ترامیم جو کینسل ہوئی ہے اس کی زد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ کبھی نہ کبھی یہ لوگ اس قانون کی گرفت میں آئیں گے، اور اتنا آئیں گے، اللہ کی گرفت میں تو آ چکے ہیں، اللہ کی گرفت میں تو آ چکے ہیں، جگہ جگہ پہ ان پہ لعنتیں پڑتی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا، یہ بات سے بات نکلی، کل آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر، اب میں اگر نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں، کراچی کے اندر میرے خیال سندھ کا اندرون سندھ تھا، جہاں پر بلاول کو لوگوں نے برے برے نام سے پکارا۔ وہ ایک ریلی کی جا رہا تھا، جلسے کی شکل میں جا رہا تھا، جلسہ کرنے جا رہا تھا، تو لوگوں نے ان سے آٹا طلب کیا، آٹے کی آوازیں آئیں۔ اب یہاں تک لوگوں کی حالت ہو چکی ہے کہ لوگ آٹے کے لیے بھی ترس گئے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اب 200 روپے کلو یا 250 روپے کلو آٹا ہو جاتا ہے، تو لوگ کہاں سے لیں گے؟ تو جناب علی، پی پی کے یعنی پاکستان پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں جائیں گے، اور ان کے سب کے سب مقدمہ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور وہ اسی صورت میں، اسی جگہ سے، اسی حالت میں اب یہ ان پہ مقدمہ چلیں گے۔ یوں کہیں آج ان کے جو گھروں کے اندر، ان کے ڈیروں پہ، ان کے جو سیاست کے اڈے ہیں ان پہ ماتم بچ گیا ہے۔ آج اس طرح یہ ماتم کریں گے، آج یہ لوگ یہ جو سپریم کورٹ پہ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو گالیاں نکالیں گے، سپریم کورٹ کو برا بھلا کہیں گے، اور یہ دیکھیں ابھی ایک بہت بڑی منظم قسم کی جو سازش چلے گی سپریم کورٹ کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف، یہ چلائیں گے، ان کا سوشل میڈیا چلائے گا۔ جناب علی، اب آپ کو آخر پہ آپ کو بات بتانی ہے کپتان کی، جو کپتان نے خوبصورت بات کی، جو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ ہمارے ایک وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بہت زبردست ورکر ہیں، مشال سے کپتان نے ملاقات کی ہے، اور جب مشال نے یہ سوال کیا کپتان سے کہ خان صاحب آپ جیل میں کیسا وقت گزارتے ہیں، آپ کو جیل کا کمرہ کیسا لگتا ہے، آپ کو بیرک نمبر 3 کیسی لگتی ہے، تو کپتان نے کہا کہ مجھے یہ بیرک 5 سٹار ہوٹل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بیرک، یہ جیل، حالانکہ اٹک جیل جو ہے یہ خاصی مشکل جیل ہے، یہ خاصی مشکل جیل ہے، اس لیے کپتان کو وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ یہ خاصی مشکل جیل ہے، اس کے اندر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، جن کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ان کو بھیجا جاتا ہے اٹک جیل کے اندر۔ تو کپتان نے کہا کہ مجھے جیل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے 5 سٹار ہوٹل کی طرح ہے۔ اب مجھے بتائیں، اب جو بھی میری بات سن لے گا، جو بھی میری بات سنے گا، جنہوں نے کپتان کو جیل کے اندر ڈالا ہے، اب مجھے بتاؤ کیسے ان کو توڑو گے؟ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، وہ آپ کے کسی بھی غیر قانونی کام کو آن نہیں کرے گا، غیر قانونی کام کو نہیں مانے گا۔ اسی طرح پوری قوم بھی نہیں مانے گی، پوری قوم اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قوم ہٹ ہی نہیں رہی۔ آپ نے گلگت کا الیکشن دیکھ لیا، اور آپ کی پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو جنرل الیکشن ہوں گے، اس سے بھی بری حالت ہونے والی ہے، اس سے بھی زیادہ
لوگ جو ہیں وہ کپتان کو ووٹ دیں گے۔ کپتان جیل میں ہے یا کپتان باہر ہے؟ بلکہ کپتان جیل کے اندر زیادہ پاپولر ہے، کپتان جیل کے اندر زیادہ پاپولر بنا ہے۔ اب لوگوں نے قیدی نمبر 804 کا جو مونوگرام بنایا ہے وہ اپنے دلوں پہ، اپنے سینوں پہ، اپنی جو بھی ان کے پاس سواری ہے اس پہ لگا لیا ہے، شرٹوں پہ لگا لیا ہے قیدی نمبر 804۔ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے ختم ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی ان ذمہ داران ہیں اس ساری چیزوں کے، جو بھی عدالتوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کو ضمانت نہیں دینی، ان سے گزارش ہے کہ آپ ان ورکر کے، ان تحریک انصاف کے کارکنز کے، ان رہنماؤں کے آپ ان کو جھکا نہیں سکتے۔ آپ کپتان کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑ نہیں سکتے تو خدا را پاکستان کو مزید برباد کرنے سے بچائیں۔ کپتان پہ جو تمام مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں۔ اسی طرح ایک اور بات بتاؤں کہ کپتان کو تھوڑی سی وہاں پر تکلیف ہے جس کا اظہار کیا ہے مشال سے انہوں نے۔ وہ تکلیف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ مکان جو ہے وہ ٹپکتا ہے، یعنی پانی چھت سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ان کا گدا بک جاتا ہے، جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور اس پہ کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں میری ویڈیو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور مجھے میری اصلاح کے لیے لوگ کمنٹس کریں۔ میں اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اصلاح کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے جو بندے کو کرنا چاہیے۔ پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔